آج کے ہم ویڈیو کے اندر سنیں گے قربانی کیا ہے، قربانی کرنا کس کی سنت ہے اور قربانی ہم کیوں کرتے ہیں۔ دراصل ماجرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی 8ویں رات خواب دیکھا کہ کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی رات بھی وہی خواب دیکھا، 10ویں رات بھی پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، یعنی اپنے بیٹے کی قربانی کا ارادہ کر لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے حکم پر سر کو جھکانے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، قرآن پاک میں سورہ صافات آیت نمبر 102 کے اندر ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیے، اور آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے، اس سے انہیں تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ہو، کیسے اچھے مددگار ہو۔ پھر جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے، اور دور سے اس اونچی آواز میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیے میں دمبا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی، اور ان مبارک کلمات کو کلمات تشریق کہتے ہیں، اور یہ ذی الحجہ کی 9ویں ذی الحجہ یعنی چاند کی رات کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 کی عصر تک ان الفاظ کو ہر فرض نماز کے بعد ایک بار بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس واقع قربانی میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں اللہ کی فرما برداری کا کیسا جذبہ تھا، کیسے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے ساتھ بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور تھا، دل کا سرور تھا، مگر آپ علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر اس کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بیٹا ہو تو ایسا، بیٹا بھی کیسا فرما بردار تھا، جہاں باپ کے اندر ایسی رب کی فرما برداری، ایسی اطاعت تھی، وہاں بیٹے کے اندر کیسی تھی کہ بیٹے نے جیسے ہی سنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے قربان کیا جائے تو وہ سن کر غمگین اور غمزدہ نہ ہوا، بلکہ خوشی سے جھومنے لگا، مسرت سے جھومنے لگا، اور کہنے لگا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے میری قربانی کو طلب فرمایا ہے، میری قربانی مانگی ہے، اور خوشی سے اللہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مختلف الگ الگ طریقوں سے آزماتا ہے، جو جس قدر اللہ کا محبوب اور قریب تر بندہ ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہیں، تاکہ یہ نفوس قدسیہ، یہ نیک لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے آنے والی آزمائشوں پر صبر کر کے بطور انعام اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبے حاصل کر سکیں، بلند مرتبے پا سکیں۔ رضان ملت اسلامیہ اور اس واقعے کے اندر تربیت اولاد
اولاد کی تربیت کا بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کیسی اولاد کی تربیت تھی اور والدین کی اطاعت کیسی تھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے بخوشی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی کہ آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت کہ بیٹے کو قربان کرنا، اپنی جان دینا ہے، تو اس پر بھی وہ خوشی سے راضی ہو گئے کہ میں اپنی جان اپنے والد کی رضا کے لیے رب کی اطاعت میں رب کے نام پر قربان کر دیتا ہوں۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آج ہمیں بھی اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ قربانی کرنے کے لیے تقوی اور اخلاص ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی نیک عمل لوگوں کو دکھانے اور لوگوں میں نام حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے کیا جائے، کسی اور مقصد سے کیا جائے، تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے جو قربانی کی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ وہ قربانی کے بدلے میں جو ہے کلیمہ کو حاصل کر لے، لیکن چونکہ وہ جائز نہیں تھا، وہ جائز مراد نہیں تھی، اس کا مقصد بھی دنیاوی تھا، اس لیے اس کی قربانی مقبول نہیں ہوئی۔ وہ ایک واقعہ ہے جو ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قاتل، دنیا کا سب سے پہلا قاتل، ہماری ویڈیو موجود ہے، میں اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ قابیل کی قربانی جو تھی وہ رضا الہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد اکریمہ کو حاصل کرنا تھا۔ جب وہ نہ ملی تو اس نے بغض و حسد میں حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی اور اخلاص ہونا انتہائی ضروری ہے، مگر افسوس ہمارا حال تو یہ ہے کہ اول نفس و شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نفس اور شیطان جو ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی نیک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، کوئی اچھا کام کر بھی لے، تو شیطان ہماری عبادت کو ضائع کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا کر یا تو اس کی عبادت میں کوئی غلطی کروا دیتا ہے یا پھر اس عمل میں ریاکاری کروا کر وہ عمل ہی بیکار کرا دیتا ہے، کیونکہ جس عمل کے اندر دکھاوا ہو، جو عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہمیں قربانی اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال میں اخلاص اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی رضا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مہنگا جانور قربان کریں گے، لوگ تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ مثلا کسی نے قربانی کے لیے اپنے علاقے میں سب سے مہنگا جانور خریدا، لوگ اس کے بارے میں یوں بدگمانی اور غیبتیں کرتے نظر آئیں گے کہ اس کو دیکھو شہرت کمانے کے لیے کتنا مہنگا جانور خرید لیا۔ الگ الگ طرح کی لوگ باتیں کریں گے، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مہنگا جانور خریدیں یا سستا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی جو کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمیں قربانی جو ہے سب کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے یعنی پہنچتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے اور اپنا نام کمانے کی غرض سے ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے نیک عمل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔